السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، گزشتہ رات سپریم کورٹ میں جو دو ججز ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کا تقریباً 5 گھنٹے طویل اجلاس جاری رہا، اور اس اجلاس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، خاص طور پہ دونوں ججز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس سردار طارق مسعود جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، ان کے خلاف ایک خاتون ہیں آمنہ ملک، جنہوں نے شکایت درج کی تھی کہ انہوں نے جسٹس نے جو جج ہیں انہوں نے ٹیکسز میں اپنے کوئی گڑبڑ کی ہے، اس حوالے سے شکایت درج کی تھی۔ اور دوسرے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف تقریباً سپریم جوڈیشل کونسل میں 10 شکایات درج ہو چکی ہیں، جس میں ایڈوکیٹ داؤد اور پھر پاکستان بار کونسل سمیت یہ 10 افراد شامل ہیں۔ تو ناظرین، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پہلے جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے اجلاس ہوا اور 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ اجلاس جاری رہا۔ پھر ان کا معاملہ جب ختم ہوا تو پھر وقفہ کیا گیا، اور پھر مظاہر نقوی کے حوالے سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹہ اجلاس جاری رہا۔ تو سب سے پہلے ہم جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے کیا کچھ ہوا، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے رات گئے جو اعلامیہ آیا، سب سے پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اجلاس کے دوران کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ جو اعلامیہ آیا اس کے مطابق جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل نے مشترکہ طور پر مسترد کر دی ہے، اور پھر جو اعلامیہ تھا وہ رات گئے آئے، اور اس اعلامیہ میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ شکایت درج کرنے کا مقصد جسٹس سردار طارق مسعود جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش تھی۔ نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ تصدیق آمیز شکایت پر کیوں نہ جو شکایت کنندہ ہیں آمنہ ملک کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ پھر اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو نوٹس جاری کیا ہے جو بیرون ملک ہیں اس وقت، کیونکہ اظہر ایڈوکیٹ نے جو ہے آمنہ ملک کا جو شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ایکس یعنی ٹویٹر پر جاری کیا تھا۔ تو اس پر کہا گیا ہے کہ سردار طارق کے خلاف شکایت کو سوشل میڈیا پر جاری کیا، اور سوشل میڈیا ایکس یعنی ٹویٹر پر جاری کرنے کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ آمنہ ملک سے جو شکایت سے متعلق سوالات پوچھے گئے، اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ان سوالات کا وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکی، اور جو انفارمیشن پوچھی گئی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کی جانب سے وہ بھی فراہم نہیں کر سکی، اور پھر اپنی درخواست میں بار بار کچھ چیزیں امینڈمنٹ کرنے اور پھر اپنے وکیل کرنے، جو لیگل کوسچنز ہیں ان کے لیے وکیل کرنے کی بار بار باتیں کی جاتی رہیں۔ یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اعلامیہ ہے، لیکن جو آمنہ ملک ہے ان کی جانب سے گزشتہ روز جب اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد وہ باہر آئی تو ہم صحافی دوستوں کے ساتھ اس کی گفتگو بھی، میڈیا ٹاک بھی ہم نے کی، لیکن کچھ باتیں انہوں نے آن کیمرہ کیا اور کچھ آف کیمرہ باتیں ہوئی۔ جو آن کیمرہ ہوئی وہ گزشتہ رات ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی میرے یوٹیوب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو آف دی ریکارڈ باتیں تھیں وہ آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آمنہ ملک جو شکایت کنندہ ہے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مجھے ڈرایا دھمکایا جیسے کہ میں کوئی مجرم ہوں یا کوئی دنیا کا سب سے بڑا گناہ کا کام میں نے کر دیا ہے، ایک جج کے خلاف ایک عام شہری کی حیثیت سے شکایت درج کر کے۔ تو پھر ان تمام معاملات پر مجھے ڈرایا یا دھمکایا گیا، اور بار بار یہ کہا گیا کہ آپ ثبوت دیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ثبوت دیں ورنہ آپ کو یہاں سے ہم نہیں جانے دیں گے، اور پھر یہ بھی دھمکی دی کہ آپ نے اگر ان شکایات کا ثبوت نہیں دیا تو ہم آپ کو ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں سے آپ کبھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ یہ غیر رسمی گفتگو ہے سپریم کورٹ بار کے جو پریس جو روم ہے وہاں ہماری میڈیا ٹاک ہوئی۔ میڈیا ٹاک کے بعد جب ہم باہر آئے تو باہر انہوں نے غیر رسمی گفتگو میں، جس میں میں وہاں موجود تھا، عمران وسیم تھے، جہاں زیب عباسی تھے، اس کے علاوہ متی اللہ جان صاحب تھے، اسد طور تھے، ہم سب کے سامنے یہ باتیں ان کی آف دی ریکارڈ باتیں تھیں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی میں کیمرے کے سامنے، وہ گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جس طرح سوالات پوچھے گئے اور جس طرح مجھے ٹارچر کیا گیا اس سے میں پریشان ہوں کہ شاید مجھے، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہیں مجھے اڈیالہ جیل نہ بھیج دیں، وہ اس طرح کا تاثر دینا چاہ رہی تھی۔ اور پھر
یقیناً دیکھیں ایک عام شہری کی حیثیت سے وہ پیش ہوئی تھی، ایک شکایت کنندہ تھی، لیکن جج اور جو کونسل کے ممبران ہیں اگر انہوں نے واقع ایسا رویہ اختیار کیا ہے تو یہ یقیناً ناانصافی ہے. لیکن اگر یہ صرف الزامات ہیں تو اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ کیا اس خاتون آمنہ ملک نے اس طرح کے الزامات چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب اور جو دیگر ججز ہیں ان پر لگائے ہیں. اور خاص طور پہ ان سے ہم نے بار بار یہ بھی پوچھا کہ جو دیگر جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن ہے یا جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کی جانب سے کوئی سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا انہوں نے سوالات ضرور پوچھے، کم سوالات پوچھے، لیکن ان کا طریقہ مہذب تھا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو رویہ تھا وہ کچھ حد تک بہتر نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی شکایت کنندہ کے طور پر پیش ہوئی تھی اور جسٹس سردار طارق مسعود جو خود ایک بطور مجرم پیش ہوئے وہ مجھ سے بار بار سوالات پوچھ رہے تھے. یہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ مجھ سے سوالات کیوں پوچھ رہے تھے. اور پھر جو ریکارڈ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروایا، میں اپنا تمام ریکارڈ دے چکی تھی. جب ان کا وہ ریکارڈ جو ٹیکس کے حوالے سے تھے وہ مجھے صرف دکھایا گیا اور ہلکا پڑھایا گیا، لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے دے دیں، تو وہ بھی مجھے فراہم نہیں کیا گیا. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میرے جو لیگل کوسچنز ہیں اس کے لیے مجھے وکیل کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنا وکیل مقرر کروں اور اس پر جو لیگل کوسچن ہے اس کے جوابات دیں. پھر آمنہ ملک یہ بھی کہتی ہیں کہ بار بار مجھ سے کہا گیا کہ آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے. اس کے علاوہ پھر کہا گیا کہ آپ کو یہ درخواست کس نے بنا کے دی، کس کے کہنے پر آپ نے یہ درخواست دائر کی اور آپ کو یہ تمام ثبوت کہاں سے ملے. مطلب کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ مجھ سے عجیب سوالات پوچھے گئے اور بار بار مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوں بلکہ میں گریجویٹ ہوں اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اور گزشتہ روز انٹرویو میں یہ ساری چیزیں جو آف دی ریکارڈ تھی یہ باتیں تھیں جو اب تک شاید کچھ ٹویٹس ہو چکی ہیں اس حوالے سے کہ یہ انہوں نے کہا، لیکن جو ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ یہ 1 گھنٹے کا اجلاس جاری رہا اور پھر اسی وقت ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو درخواست ہے وہ مسترد ہو چکی ہے. تاہم رات کو اعلامیہ بھی آ گیا اور درخواست مسترد کی گئی ہے اور اب ان کے خلاف مستقبل میں یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور یقیناً جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پر جو الزام لگائے گئے ہیں آمنہ ملک کی جانب سے، ان الزامات پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا واقع اس طرح کا رویہ ججز کی جانب سے یا چیف جسٹس کی جانب سے آمنہ ملک کے ساتھ رکھا گیا یا پھر صرف یہ ایک الزام ہے ججز کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو درست ٹھہرانے کے لیے آمنہ ملک اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسرا جو معاملہ تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل میں کل ان کی شکایت کا بھی جائزہ لیا گیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق پر جو انہوں نے الزامات لگائے تھے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. اور جسٹس مظاہر نقوی خود بھی پیش ہوئے اور ان کے وکیل جو خواجہ حارث ہیں وہ پیش ہوئے. پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو قاضی جو مظاہر نقوی کا خط تھا وہ بھی پیش کیا گیا اور جو 10 درخواست گزار ہیں اس میں ایڈوکیٹ داؤد ہے، پاکستان بار کونسل ہے، وہ تمام وہاں پر موجود ہیں. اور یہ الزامات ہیں جسٹس مظاہر نقوی پر کہ انہوں نے غیر قانونی اثاثے بنائے، آمدن سے زیادہ ان کے اثاثے ہیں، پراپرٹیز ہیں، مکانات ہیں، پلاٹ ہیں. بطور جج اپنے بیٹوں کو جو وکیل ہیں لاہور میں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی مختلف مقدمات میں. اور پھر ایک بیٹی جو ان کی بیرون ملک زیر تعلیم ہے ان کے اخراجات ایک اکاؤنٹ سے منتقل کیے گئے، وہ کیوں اور کیسے منتقل کیے گئے، یہ تمام باتیں اس کے سامنے رکھی گئی ہیں. یقیناً آج پھر جسٹس مظاہر نقوی کا جو اجلاس تھا وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہا اور کل وقت کی کمی کے باعث مکمل نہیں ہو سکا. اور آج پھر تمام درخواست گزاروں کو بھی بلایا گیا ہے. آج پھر اس حوالے سے یہ اہم اجلاس تقریباً 3 بجے شروع ہوگا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے درخواست مسترد ہو چکی ہے. اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کر چکے ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے، ان کا جو مقدمہ ہے وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے. اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے بھاری فیسیں وصول کرنے والے 4 وکلاء کی بھی انہوں نے جو ہے خدمات حاصل کر لی ہیں، جس میں ایڈوکیٹ خواجہ حارث ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مخدوم علی خان ہیں، پھر 2 مزید وکیل ہیں، سردار جو لطیف کھوسہ ہیں وہ ان کے وکیل ہیں،
اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر ان کے وکیل ہیں. یہ وکلا ایسے وکلا ہیں جو ایک کیس کا اس طرح کے مقدمات کا کم از کم 2 سے 3 کروڑ فیس وصول کرتے ہیں، اور یقیناً اگر ہم ان 4 وکلا کے 2-2.5 کروڑ بھی کر دیں تو یہ 10 کروڑ کی تو صرف فیسیں بنتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایات درج ہوئی ہیں وہ مسترد کی جاتی ہیں یا پھر اوپن کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوں گی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی طرح کا صدارتی ریفرنس وہ بھگت چکے ہیں، اوپن کورٹ میں بھی سماعتیں ہوئی اور وہ پھر جو ہے سرخرو ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سرخرو ہوتے ہیں یا پھر اپنے جج کی نشست سے فارغ ہو جاتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.